ربیع الاول کا جب مہینہ آتا ہے تو اکثر لوگ یہ سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی میلاد کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، میلاد میں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، میلاد منانا نہ منانے والے کو شیطان کہا جا رہا ہوتا ہے، ابلیس کہا جا رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا اس طرح کے سوالات آتے ہیں. تو یا بعض لوگ اس میں کچھ مٹھائیاں بانٹنی چاہیے، خوشی منانی چاہیے. تو میلاد سمجھ لیں پہلے ہے کیا میلاد. میلاد کا مطلب ہوتا ہے ولادت، اور ولادت سے مراد یہاں پر آپ صلی اللہ، اس جگہ پہ ولادت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں جشن عید میلاد النبی لکھا ہوا ہوتا ہے اکثر جگہ پہ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے جو جشن منایا جائے گا، خوشی منائی جائے گی، اس کے لیے بطور خاص انہوں نے عید کا دن اس کو بنا لیا. اب یہ میلاد کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ تو سن چھٹی ہجری میں 600 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھٹی صدی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے ایک بادشاہ تھا. اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے کرسمس مناتے ہیں، جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن سمجھ کے اس دن ان کی خوشیاں ہوتی ہیں، عید کا دن مناتے ہیں وہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے افضل نبی تھے، تو ہم کیوں نہیں مناتے جی، ہم بھی منائیں گے. اور اب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اگر 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے تو ہم بھی جو ہے نا 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں خوشی منائیں گے اور اس کو عید منا لیں گے، یا اس کو پھر اضافہ ہوتا گیا اس کے اندر. اور آج ہمارے سامنے کیا حالات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس دنیا کے اندر سب سے عظیم ہستی ہے. دنیا میں، آخرت میں، زمینوں میں، آسمانوں میں اللہ کے بعد سب سے عظیم ہستی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا، یہ اور ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونا، یہ ہمارے لیے سب سے بڑا فخر ہے. اللہ تعالیٰ نے احسان کے طور پہ قرآن میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا. حالانکہ ایمان لانا اس بہت بڑا احسان ہے، ایمان کی دولت سے نوازا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نعمتیں، ہزاروں نعمتیں دیں، کتنے احسانات ہیں اللہ کے. لیکن بطور خاص احسان جتلایا کہ اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا. اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے ان کے درمیان کو ایک رسول بھیجا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا ہی ہمارے لیے باعث رحمت و شفقت اور ہمارے لیے باعث فخر ہے. کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنے سے وہ خوش نعوذ باللہ نہیں ہے. ایسا کوئی بھی نہیں کہے گا، کوئی ایمان والا ایسا نہیں کہے گا. اس کی آسان سی مثال ایک لے لیں کہ اگر کوئی آدمی پوری زندگی میں اپنے والد کی کوئی سالگرہ نہ منائے تو کیا اس کو یہ کہا جائے گا کہ اپنے والد سے خوش نہیں ہے؟ یا دنیا میں کوئی ایسا آدمی جو دیندار ہو، والدین کا فرما بردار ہو، والدین کا حق سمجھتا ہو، والدین کا مقام سمجھتا ہو، تو کبھی زندگی میں اس نے والدین کو مبارکباد نہ دی ہو تو یہ کہا جائے گا کہ جی یہ تو والدین کے آنے سے خوش نہیں ہے دنیا میں، یعنی والدین کی پیدائش سے خوش ہی نہیں ہے. ایسا نہیں کہا جائے گا، بلکہ کہا جائے ہر آدمی اپنے والدین سے خوش ہوتا ہے، ہر آدمی اپنے والدین سے، ہر آدمی اپنے بچے سے خوش ہوتا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان سے، ہمارے مال سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے والدین سے بڑھ کر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کا اظہار کرنے کا کیا طریقہ ہے تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتایا، اور وہ بھی قرآن نے ہی بتایا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میری اتباع کرو، یہی میری محبت بھی ہے اور اللہ کی محبت بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، جو ہم سے پہلے، ہم سے زیادہ مقدم ہیں، ہم سے زیادہ انہوں نے قربانیاں دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ قربان کر دیا. وہ ہم سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کرنے والے لوگ تھے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں ایسا کوئی واقعہ پیش آیا، ایسا کوئی کہ بھئی ایسا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے سب کو جمع کیا، جی آ جاؤ جی آج میلاد ہے، آج جو ہے وہ عید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے تو عید جب منائیں گے ہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کبھی بھی اس طرح کا کوئی حکم نہیں دیا کہ جی 12 ربیع الاول کو خوشی منائی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کبھی اس پر عمل نہیں کیا، تابعین میں سے کوئی ثابت نہیں ہے. یہاں تک کہ عجیب حیران کن بات یہ ہے
کہ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ میں ہی اختلاف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی یا 8 ربیع الاول کو ہوئی یا 11 ربیع الاول کو ہوئی، یہ کسی کو صحیح معلوم ہی نہیں ہے. مورخین نے ایک اندازے لگا کے اور حساب کتاب لگا کے، کسی نے 8 لکھا ہے، کسی نے 11 لکھا ہے، کسی نے 12 لکھا ہے. تو جب ایک ولادت کا تاریخ پتہ ہی نہیں تو جشن کیسے منائے گئے؟ نمبر 2، جو کام ہم نے دین کا کرنا ہے وہ دین کے لانے والے کے مزاج کے مطابق کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی مزاج کے مطابق کرنا ہے. وہ کیا کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے، نہ کہ یہ کہ ہم جو ہے وہ شور ہنگامے کریں اور جو بجلی کی چوریاں کریں اور چوری کی لائٹیں لگائیں اور مال کا ضیاع کریں اور پوری رات جو ہے وہ لوگوں کو پریشان کریں، فجر کی نماز نہ پڑھے بغیر سو جائیں اور جلوس نکالیں، راستے بند کر دیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ دیکھا کچھ لوگوں کو کہ راستے میں بیٹھے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقعدوا فی الطریق، راستے میں نہ بیٹھو، اور فإن کنتم لابد منہ، اگر تمہیں لازمی کوئی ضروری کام ہے تو فأدوا حقھا، تو راستے کا حق ادا کرو، یعنی راستہ چھوڑ کر بیٹھو، بیچ میں نہ بیٹھو، آنے جانے والے کو سلام کرو. راستے یعنی راستہ بند کرنے سے منع فرمایا، اور آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں راستہ بند کر رہے ہیں، مخالفت میں آ گئے نا. ایذاء المسلم حرام، مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے. مسلمان سو رہا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی ہارٹ کا مریض ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی ضعیف ہے، اس کے برابر میں اس کے محلے میں اس کے فلیٹ کے اوپر اسپیکر لگا دیا اور پوری رات ہم نے شور مچایا. چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعت پڑھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نعت پڑھنے کی وجہ سے اس آدمی کو تکلیف ہوئی، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہوں گے؟ تو ہم تو وہ کام کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا، صحابہ نے کر کے دکھایا. کسی مسلمان کو خوشی نہیں ہوگی، کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کو خوشی نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. لیکن ہم نے وہ کام اسی طرح کرنا ہے جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. قیامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے کہ میں اپنی امت کو پہچان لوں گا، غرن محجلین کے ان کے جو ہے نا اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، چہرہ چمک رہا ہوگا، وہ کہ میں ان کو حوض کوثر پہ بلاؤں گا، فرشتے ان کو دور کر دیں گے. تو آپ وہ کہیں گے یہ میرے امتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو منع فرمائیں گے، بلائیں گے، منع کریں گے فرشتوں کو روکنے سے، تو فرشتے اس وقت جواب دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو نہیں معلوم کہ ان لوگوں نے قد بدلوا بعدک، کہ آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین کو بدل دیا. کیا میلاد اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی نے منایا؟ کیا حضرت عمر نے، حضرت علی نے، حضرت عثمان نے، کسی نے بھی، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جو سب کچھ قربان کر دیا، انہوں نے کبھی ایسا کیا؟ کسی تابعین نے ایسا کیا؟ تو ہم کہاں سے لے کر آئیں اس میلاد کو؟ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے. صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، فرمایا یا رسول اللہ، میں جو ہے وہ درود شریف کا اتنا حصہ پڑھتا ہوں اور باقی دوسرا اذکار کرتا ہوں. کہ بہت اچھا ہے، آگے کر لو، زیادہ کر لو. تو کہا آدھا کروں گا، پھر اس سے زیادہ کر لو تو اور اچھا ہے. کہا اب تو صرف درود شریف پڑھوں گا. فرمایا کہ اس کا مفہوم ہے کہ سب کچھ تمہارے دنیا اور آخرت کے سارے غموں کو، ساری پریشانیوں کو سب کے لیے کافی ہو جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ باعث فخر ہے. درود شریف کا اہتمام کریں، کثرت سے درود شریف پڑھیں، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں. لیکن یہ ڈھول تاشے، نعرے بازیاں اور لائٹیں اور اس کے علاوہ جلوس، جلسے، یہ چیزیں جو ہے وہ دین کی مزاج کے بالکل خلاف ہیں. تو اس لیے ان سب چیزوں سے بچتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے میں ہر ایک کو خوشی، ہر مسلمان کو خوشی ہے، کون خوش نہیں ہوگا. اور اس کے علاوہ لیکن خوش ہونے کے ساتھ خوشی کا بھی ایک دائرہ ہے. شریعت نے خوشی کس طرح منانی ہے یہ بھی بتایا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو مانیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پر عمل کریں، سنتوں پر عمل کریں. یہ محبت ہے. صرف ایک دن محبت ہے، باقی سارے دن اس میں صرف حلوے بانٹ دیے، یہ کر دیا، وہ کر دیا، بس ختم. اس کے بعد سارا سال جو ہے اپنی مرضی کرتے رہیں. یہ میلاد نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے اگر کوئی اعتراض کرتا ہے کرنے دے، ہم اپنا کام کریں گے، جو ہمیں صحیح لگتا ہے ہم وہ کریں گے. پھر اسی طرح یہ عموماً سوال آتا ہے کہ جی میلاد کی محفل میں جانا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہاں پر کسی قسم کی کوئی خرافات نہیں ہو رہی، کوئی شرک نہیں ہو رہا، بلکہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھی جا رہی ہیں اور اس میں کوئی بے پردگی، کوئی گناہ نہیں ہے، گانے کی طرز نہیں ہے، میوزک نہیں ہے، بے پردگی نہیں ہے، تو صورت کے اندر جانے کی گنجائش ہے، بشرطے کہ پردے میں رہتے ہوئے جائیں اور وہاں پر بھی ان کی عورتوں کی آواز مردوں تک نہ جائے. تو اس صورت میں پھر گنجائش ہے، بالکل باعث ثواب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، یہ بھی خیر کی برکت، یہ بھی ثواب کا باعث بنتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کے اوپر درود شریف پڑھنا یا نعت پڑھنے میں جو عموماً لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، اگر کوئی آدمی اس بنیاد اس عقیدے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، تو یہ عقیدہ تو پھر کفر شرک عقیدہ، اس سے بچنا چاہیے، اور احتراماً کھڑا ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے، تو اس کے اندر گنجائش ہے، لیکن اللہ کے نام پہ کھڑا نہیں ہو رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ کھڑا ہو رہا ہے، تو یہ عجیب سی بات ہے۔ اگر اتنا ہی احترام ہے کسی کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کا، تو اللہ کا احترام زیادہ ہونا چاہیے بنسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ پھر عموماً یہ ایک بات اس میں بہت زیادہ وضاحت سے یہ آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ، اس دنیا سے پردہ فرمانے کی تاریخ 12 ربیع الاول ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، جبکہ ولادت کی تاریخ میں شک ہے۔ تو ایک آدمی کے والد کا انتقال ہو جائے اور 1 سال کے بعد والد کا جو ہے وہ اسی تاریخ کو، جس تاریخ کو والد کی ولادت تھی اسی تاریخ کو والد کا انتقال ہو، اگر تو 1 سال کے بعد کیا وہ کبھی اس کی خوشی منائے گا کہ میرے والد اس تاریخ کو پیدا ہوئے تھے؟ بلکہ وہ اس بات کا افسوس منائے گا کہ میرے والد اس تاریخ کو انتقال کر گئے۔ چہ جائے کہ افسوس منانا بھی اس دن جائز نہیں ہے، شریعت میں کوئی افسوس منانے کا یا برسی منانے کا یا اس تاریخ کو کوئی خاص کرنے کا بھی ثبوت نہیں ملتا، لیکن فطری طور پہ ایک افسوس ہوتا ہے کہ بھئی اس تاریخ کو چلے گئے، نہ کہ خوشی ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پردہ فرمانے کا غم ہونا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود شریف پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، چہ جائے کہ دوسری چیزوں میں خرافات میں لگے۔ پھر ایک سوال عموماً آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو لوگ عموماً چیزیں بنا کر بھیجتے ہیں، تو اس کا کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ تو اس کے کھانے کے اوپر حرام کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اس میں احتیاط کرنی چاہیے، اگر کوئی آدمی ایسا غیر اللہ کے نام پر بھیجتا ہے کہ اللہ کی خوشنودگی کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کا بھیج رہا ہے، تو صورت میں وہ تو پھر حرام ہو گیا، لیکن عموماً یقینی طور پہ پتہ نہیں ہوتا، اس لیے اس کے اوپر حرام کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا، لیکن اگر کسی کو یقینی طور پہ پتہ لگ جائے تو صورت کے اندر پھر یہ بھی جائز نہیں ہے اس کا کھانا، اور نہ ہی اس طرح کی چیزیں بانٹنا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا اس دن خاص کر کے کوئی چیز تقسیم کرنا، یہ نہ ثابت ہے، نہ یہ چیز درست ہے۔